السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں تعلیم اگر اخلاق نہ سکھائے تو وہ محض ایک کاغذ کی ڈگری ہے، اور ایسا ہی کچھ آج میرے ساتھ ہوا۔ گاڑی چلانا تو میرا کام ہے اور میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن آج کے دن جو ہوا اس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ بات صرف بدتمیزی کی نہیں تھی، بات اس رویے کی تھی جو شاید کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہ کرے۔ میرا نام اعجاز علی اور میں چلاتا ہوں کراچی میں ان ڈرائیو ٹیکسی۔ روز کے معمول کے مطابق میں اپنی ایک رائیڈ کمپلیٹ کر کے تاج کمپلیکس صدر کے علاقے میں کھڑا تھا۔ وہاں پر مجھے رائیڈ آتی ہے، نمائش اسٹیشن سے پک کرنا ہے اور ان کو ڈراپ کرنا تھا مجھے نیپا چورنگی پہ۔ یہ تقریباً 11 کلومیٹر کی رائیڈ تھی اور ہمیں یونیورسٹی روڈ سے جانا تھا، اور جیسے میں نے رائیڈ ایکسپٹ کی تقریباً 500 میٹر کی دوری تھی اور مجھے 4 منٹ میں پہنچنا تھا۔ اس 4 منٹ کے دوران اس کسٹمر خاتون کی مجھے 5 مرتبہ کال آئی۔ وہ مجھے کہتی ہے بھائی جلدی آ جائیں، مجھے ایمرجنسی ہے۔ میں نے انہیں بولا جی میری بہن میں آ رہا ہوں، آن دا وے ہوں۔ مجھے بڑی حیرت تو تب ہوئی، میں روڈ پہ انتظار کرتا رہا۔ وہ میڈم خود 7 منٹ بعد آئی، جن کو 4 منٹ میں 5 کالیں کی، اور انہوں نے اتنی جلدی کی مجھے پہنچنے کے لیے۔ لیکن خیر یہ ہمارا کام ہے، سواری کا کام ہوتا ہے کالیں کرنا، اور ہمارا کام ہے ان کی لوکیشن پر پہنچنا، جو کہ ہم پہنچ کے پک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی میری گاڑی میں بیٹھ کے مجھے بولتی ہے بھائی ذرا جلدی چلائیے گا، مجھے جلدی پہنچنا ہے، میں پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں۔ میں نے انہیں انفارم کر دیا کہ میری بہن مجھے رستے میں فیول بھروانا ہوگا، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چلوں۔ اس بات پہ انہوں نے حامی بھر لی اور مجھے کہتی ہیں جی بھائی آپ چلیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے بسم اللہ کر کے سلام مارا اور رائڈ بھی سٹارٹ کر دی، اور جیسے ہم گرو مندر پہ پہنچے وہاں پر پیٹرول پمپ پہ میں نے اشارہ چلایا پیٹرول بھروانے کا، اور پیٹرول پمپ پہ کہا جائے تو زیادہ رش نہیں تھی، بس میرے آگے 2 گاڑیاں تھی، جو کہ ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن میڈم کا یہ اصرار تھا کہ میں لائن کاٹ کر کے آگے جاؤں اور ان کو بولوں کہ بھائی پہلے مجھے پیٹرول دیں۔ میں نے میڈم کو بولا کہ ایسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا ٹائم قیمتی ہے، کوئی بھی ہمیں اپنا ٹائم نہیں دے گا، اس طرح میری انسلٹ ہوگی، اس سے بہتر ہے ہم 2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا اور میڈم کا پارا ہائی ہو گیا اور مجھے کہتی یہ کام پہلے کیا کریں۔ میں نے اپنے رویے کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے دوبارہ کہا میری بہن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے رستے میں فیول بھروانا ہے۔ لیکن خیر وہ باتیں سناتی رہی اور میں نے صبر کر کے اپنا کام کیا، اپنے کام پہ توجہ دی، وہ یہ سوچ کے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ فیول بھروانے کے بعد میں نے بسم اللہ کر کے نکلا ہوں وہاں سے، جمشید روڈ سے ہوتے ہوئے جیل چورنگی سے، جیسے ہم یونیورسٹی روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں۔ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر کتنا رش ہے اور اس پوائنٹ پر کتنا برا حال ہوتا ہے۔ ابھی جیسے ہی ہم روکے ہی تھے تو میڈم کا پارا ہائی ہو گیا اور مجھے کہتی ہے کہ بھائی ذرا جلدی چلائیں۔ میں نے انہیں بتایا بھائی آگے گاڑیاں ہیں میں کیا کروں، اور میری اس دوران پوری کوشش تھی کہ میں انہیں ٹائم پر پہنچاؤں۔ تقریباً شام کا 5 بج رہے تھے اور تقریباً دفتروں میں چھٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رش ڈبل ہو جاتی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا، میڈم بدتمیزی پہ اتر آئی، مجھے بولتی ہے آپ کو گاڑی چلانا ہی نہیں آتی۔ میں تقریباً 3 سال سے کراچی کے اندر ان ڈرائیو چلا رہا ہوں اور تقریباً 7 سال سے میں ڈرائیور ہوں، LTV لائسنس ہولڈر ہوں۔ ان ڈرائیو پر میری 4.95 کی ریٹنگ ہے اور پلاٹینم اسٹیٹس کے ساتھ۔ مجھے اپنی ڈرائیونگ کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو سن رہا ہوگا بھائیوں کو بہتر میری بات سمجھ آئی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے انہیں اپنی لوکیشن پر پہنچایا۔ اس کے دوران انہوں نے مجھے یہ بھی کہا، جب میں نے انہیں جواب دیا کہ میری بہن رستہ بند ہوگا تو میں کیا کروں گا، گاڑی اڑاؤں گا تو نہیں، تو انہوں نے مجھے کہا آپ بدتمیزی کر رہے ہو۔ میری تقریباً عمر 27 سال ہے، ان کی تقریباً 50 کے قریب تھی، 45-50 کے اراؤنڈ تھی۔ میں نے انہیں کہا میری بہن آپ میری بڑی بہن ہے، لیکن آپ میری والدہ کی عمر کی ہیں، میں آپ کے ساتھ کیوں بدتمیزی کروں گا؟ پھر انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہتی رہی، مجھے یہ بول رہی تھی کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہو، اگر میں بول رہا تھا تو وہ بول رہی تھی تم بدتمیزی کر رہے ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ اس کے دوران انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی میں پروفیسر ہوں، میں ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہوں، لوگوں کی نفسیات پڑھ سکتی ہوں، اور آپ بدتمیزی کر رہے ہو، میں آپ کا دماغ پڑھ رہی ہوں۔ میں نے انہیں کہا میڈم آپ پڑھتی ہوں گی دماغ، لیکن یہ ڈرائیونگ ہے، یہ میرا کام ہے، اگر آپ کو اتنی جلدی تھی تو آپ کو کچھ ٹائم پہلے نکلنا چاہیے تھا، یہ راستہ آپ کو بہتر پتہ ہے یہاں کا،
کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن خیر جس 11 کلومیٹر میں تقریباً 35-40 منٹ لگ جاتے ہیں رش کی وجہ سے، انہیں میں نے 25 منٹ میں پہنچایا، لیکن میڈم خوش نہیں تھی۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، کیا پروفیسر یا تعلیم یافتہ ہونے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اگلے کو انسان ہی نہ سمجھیں، یا لیڈیز کارڈ کھیل کر کے اس کا فائدہ لیا جائے؟ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت ساری ہمارے بہنیں ہمارے بھائی بہت اچھے بھی ملتے ہیں، حد سے زیادہ بھی اچھے ملتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کے گھر میں بھائی بھی ہوگا، باپ بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، کم سے کم ان کو دیکھ کے، ان کی مشقت کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اپنے بچوں کی روزی کر رہا ہے اور اس کا کام کتنا مشکل ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔